السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی وفود کے سلسلے کو مکمل کریں گے۔ بک کا پیج ہے 350، بنو عبد المدان کا وفد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الآخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں۔ لہٰذا وہاں پہنچ کر حضرت خالد نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جو کہتے تھے کہ لوگو اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت کیا کہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں ذرا الفاظ اور ہائی لائٹ کریں۔ ہم یکجا ہوتے تھے یعنی ہم میں اتحاد تھا، ہم میں یونٹی تھی۔ متفرق نہ ہوتے یعنی ہم تفرقے میں نہیں تھے، ہم گروہ نہیں تھے۔ اگر آج ہم امت مسلمہ اس بات کو ہی اپنا اصول بنا لیں کہ تفرقے بازی کو چھوڑ کے متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یونٹی اپنا لیں، تو پھر اور دوسری بات کسی پر ظلم کا آغاز نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر کہا کہ تم لوگوں نے سچ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حسین کو رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی القعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عمر بن حزم کو بھیجا کہ انہیں دین سکھائیں، سنت اور اسلام کی اہم باتیں یعنی چیدہ باتیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو بہت مشہور ہے۔ آگے بنو مزہج کا اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کریں، لڑائی نہ کرنا۔ جب حضرت علی ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے، پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی۔ اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم کیا دیا تھا کہ ان سے لڑائی نہ کرنا جب تک وہ لڑائی نہ کریں، یعنی پہلے جا کے دعوت دینا۔ اگر وہ لڑائی کرتے ہیں تو اپنے دفاع میں تم لڑ سکتے ہو۔ ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا کہ ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں، ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع میں مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ازد کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد سرد بن عبداللہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے حضرت سرد کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں
ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی آمد اور ذوالخصلہ کا انہدام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس کو بجلی پڑھیے گا، بجلی نہ پڑھتے رہیے گا۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلے بجلیہ اور خشم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک مندر تھا، ایک بت خانہ تھا۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے، یعنی انہوں نے اسے خانہ کعبہ کے برابر اس کو وہ مانتے تھے۔ چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ، کعبہ شامیہ شام کی وجہ سے اور کعبہ یمانیہ یمن کی وجہ سے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے، یعنی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے یا مسلسل اس پر سواری نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ لہٰذا اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو کہ بجلیہ کی ایک شاخ ہے، اس کے 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، اور ابو ارطاد کو اس کی بشارت دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشخبری لانے والے کے لیے بھی دعا کرتے، ہر بہادری دکھانے والے کے لیے بھی دعا کرتے۔ اسود عنسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل شروع ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود عنسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا، یعنی اس نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعا پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا معاملہ سنگین ہو گیا، اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اشعرین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر فیروز دہلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی چال چلی اور فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ اسود عنسی کے قتل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں خط بھی آ گیا، یعنی اس کا قتل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا، لیکن چونکہ اس زمانے میں ہماری آج کی طرح وائرلیس سسٹم تو نہیں تھے، لہٰذا اس کی اطلاع بعد میں آئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہو چکا تھا۔ آج الحمدللہ ہم نے وفود کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے عمل کے ساتھ اس دین کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے سے عرصے میں دین کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے وفود آتے گئے، لوگ مسلمان ہوتے گئے اور دائرہ اسلام پوری دنیا تک پھیل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوششیں اور ان کوششوں کو سلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی آپ کے اور میرے لیے
ہم مسلمانوں کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل سے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے زندگی کے معاملات کو کیسے چلانا ہے، زندگی کے معاملات میں کہاں غصے کی ضرورت ہے، کہاں مصلحت کی ضرورت ہے، کہاں سختی کی ضرورت ہے اور کہاں نرمی کی ضرورت ہے، کہاں پر لوگوں کے لیے گنجائش چھوڑی جائے گی، کہاں لوگوں کو درگزر کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور کہاں لوگوں کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس چیپٹر کو کلوز کیا۔ آگے حجۃ الوداع کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن اور آخری لمحات کیسے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسلام کی روشنی سے منور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل میں برکت دے اور ہمیں رحمتوں والے معاملے دے، ہمارے عملوں کو سنوار دے اور ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ہمیں گزارنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔